نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 118 سورۃ البقرہ سے پڑھیں گے، اور اس میں جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ جنرلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور جو پہلے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی لوگوں کی کس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی تھیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ایمان کو دیکھ کے، دین کو دیکھ کے، ایک چیز میں جس میں آپ کی فائدہ ہو رہا ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور اس میں خود آگے بڑھنے کے بجائے، لیکن لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈز پوری ہوں تو پھر ہم دین کے اوپر آئیں گے۔ اور جیسے کہ مینلی جو ڈیمانڈ ان کی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہمیں زیادہ پروف چاہیے، زیادہ نشانیاں چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 بھی اسی تھیم پر ہے۔ وقال الذین، اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، لا نہیں یعلمون عین لام میم اس کی روٹ ہے، وہ علم رکھتے۔ کیا کہا؟ لو لا کیوں نہیں، یکلمنا کیف لام میم سے ہے، کلام کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اللہ اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، حمزہ تا یا روٹ ہے، آیتن کوئی نشانی۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نشانیاں آ سکتی ہیں، اس کے پاس آیات آ سکتی ہیں اللہ کی، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں کر سکتا اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات سے زیادہ یہ چیز نا کا مسئلہ ان کا یہ بن جاتا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں دوسروں سے، کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ایسے۔ اتنا بڑا رب ان کا، جن کے ساتھ جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس کی طرف سے گائیڈنس آنے کو، شکر منانے کو، اس بات کے اوپر زیادہ خوش ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا گائیڈنس کے لیے، بجائے اس کے اس بات پر فوکس کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، ان کا فوکس کس چیز پر ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ ناشکری ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بتاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین انہوں نے، جو من قبلہم جو اس سے پہلے تھے، مثل قولہم مثال قول ان کی قول کے، ان کی بات کی طرح کی باتیں پہلے بھی لوگوں نے کی تھی، جیسے پہلے رسولوں کے پاس بھی اسی طرح کی لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی تھیں، ضد ہوتی تھی۔ تشابہت متشابہ ہو گئے، شین بہا روٹ ہے اس کا، قلوبہم ان کے دل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صرف ان کی باتیں ایک جیسی نہیں ہیں، ایسے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایٹیٹیوڈ، یہ لفظ جو ہے وہ کسی اتفاق سے نہیں نکل رہے ہوتے، یہ اس لیے نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کی پرسنالٹیز ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑائی سے۔ یعنی آپ آج بھی دیکھیں، اب رسولوں کا تو نہیں آنا یہاں پر ہے، لیکن اگر کوئی بتانے والا ان کو ان کے پائے کا نہیں نظر آئے گا، اسٹینڈرڈ کا نہیں نظر آئے گا، تو وہ اس طرح کے ان کے بہانے ہو گئے کہ بس وہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسی فیلنگ نہیں آتی، دل نہیں لگتا۔ یعنی آپ دنیا کے جو اور 1000 کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا آپ کو باقاعدہ انویٹیشن اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ آپ جاب پر جائیں، صبح اٹھیں، آپ یہ کریں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوئی خاص نشانی، کوئی خاص فیلنگ چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی خاص چاہیے، کس طرح سے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، تو باقی ساری چیزیں، ہر چیز جس میں بھی آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے دنیا کا بھی، ایک ایفرٹ، ایک محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ پڑھائی کرنے کی ہو، جاب کرنے کی ہو، چاہے وہ فیملی چلانے کی ہو، کچھ بھی کمائی کر رہی ہے، کسی بھی کام میں جس میں بھی آپ محنت کرتے ہیں، تو آپ کس چیز کی بنا پہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ میں محنت کروں گا تو مجھے سیلری ملے گی تو میں خرچ کر سکوں گا، یا یہ میں پڑھائی کروں گا تو میرا اسکور یہ آئے گا تو پھر آگے کچھ ہوگا۔ تو آپ رزلٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی موٹیویشن بنتی ہے۔ آپ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ اوپر سے کوئی وحی آئے گی یا ہم سے کوئی بات کی جائے گی یا ہمیں کوئی نشانی نظر آئے گی کہ ہمیں یہ کریئر چوز کرنا ہے۔ آپ خود اپنا دماغ لڑاتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا سوٹیبل ہوگا،
کہاں ورک کرنا. تو لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے درس کی یا قرآن پڑھنے کی یا اس پر عمل کرنے کی، تو انسان کی آج بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی نشانی، کوئی بات ایسی سمجھ نہیں آتی. یعنی یا تو پھر ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بتانے والا کون ہے. جس طرح سے یہ کہتے تھے کہ ان کی طرف آ رہا ہے تو ہماری طرف کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل بھی ایک جیسے ہیں. یہ ان کی باتیں ایک جیسی اسی لیے کیونکہ ان کی پرسنالٹیز ایسی ہیں، اور یہ کوئی اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتا ہے ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے. تو یہ کوئی اسمارٹنس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی یونیک مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ سے سارے پرافٹس کے ساتھ ہے. اور وہ لوگ جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ایسی ہی ڈیمانڈس کرتے رہتے ہیں. قد تحقیق بینا، با یا نون سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واضح، کوئی چیز بہت کلیئر ہو. جیسے نوحہ وہ بین کر رہا ہوتا نا کہ کسی کے موت میت پر پہلے جس طرح بین کرتے تھے لوگ، زور زور سے روتے تھے. اور ایون کہ جو عرب کے معاشرے میں جہالت کے زمانے میں وہ لوگ ہائر کیا کرتے تھے تاکہ کئی دنوں تک وہ روتے رہیں، زور زور سے اپنے کپڑے پھاڑیں، اپنے آپ کو ماریں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا گھر والے بس تھوڑا سا روئے اور پھر کھانا پینا اور سونا شروع کر دیا اور نارمل روٹین پر آ گئے. تو لوگوں کو شو کرنے کے لیے ایک سسٹم تھا کہ جس طرح لوگ شادیوں پر ہائر کرتے ہیں اور ناچنے والوں کو خوشی منانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اسی طریقے سے موت میت کے لیے بھی لوگ ہائر کیا کرتے تھے، ان کو بین کرنا کہتے ہیں، زور زور سے رونا، اپنے آپ کو مارنا. تو اس کا مطلب ہے کہ واضح کوئی چیز بہت آبویس. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیاتی، واضح کر دی، آبویس کر دی، کھول کے رکھ دی ان کے آگے آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں. یا قوف نون سے ہے. یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اندازہ نہیں ہم کر رہے ہوتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، ایک اس کے اوپر کمپلیٹ یقین، پورا کانفیڈنس ہو. یقین اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہو. تو حالانکہ ہم نے نہیں ایکسپیرینس کی ہوتی ہے جنت اور جہنم اس طرح سے اصل میں، لیکن ہم نے دنیا میں آگ ایکسپیرینس کی ہوتی ہے اور باغ ایکسپیرینس کیے ہوتے ہیں، لگژری ایکسپیرینس کی ہوتی ہے. تو اس سے ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یقین کرنا ہوتا ہے اور جو متلاشی ہوتے ہیں ایمان کے، ان کے لیے تو آیات بالکل کلیئر ہیں. ان کو کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ مزید کوئی بات ان کے سامنے لا کر رکھی جائے. اور ویسے تو پہلے پروفٹس جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کی نشانی، من سلوا کی نشانی تھی، ان کا بازو سفید ہو جاتا تھا. یعنی کئی ایک بہت کلیئر نشانیاں بھی پہلے پروفٹس آئے تھے. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا یعنی کافی کلیئر نشانی تھی، پھر بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا نہیں لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو نشانی تھی وہ تو قرآن پاک اٹسیلف، یعنی کہ اس کی آیات جو تھیں اس کو پڑھ کے، کیونکہ یہ شعر و شاعری کا اور لینگویج لٹریچر کا زمانہ تھا، ان کے لیے بہت کلیئر تھا کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. لیکن ایمان نہ لانے کا لنک ہمیشہ انا کا مسئلہ جو بنا لیتے ہیں. ورنہ ویسے کہنے کو نشانیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، جس طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اس کے علاوہ کئی ایک موقعوں پر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چاہا کہ کھانے میں برکت ہو جائے، غزوہ خندق کے موقع پر ان کو کھانے کے لیے بلایا گیا اور 1 یا 2 لوگوں جتنا کھانا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جتنی بھی آرمی تھی، سب لوگ شدید بھوکے تھے، سب کو لے کر پہنچے اور سب کو پہلے کھلایا، اور پھر بھی اس کھانے میں کافی بچا ہوا تھا. اسی طریقے سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے تو کسی ایک عورت کے دروازے پر دستک دی اور ان سے کھانے کا پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو نہیں ہے، اور پوچھا کہ بکری سے دودھ لیا جا سکتا ہے. تو بہت کمزور بکری تھی، اور اس نے یہی کہا کہ ایک ہی واحد بکری میرے پاس اور زیادہ دودھ یہ نہیں دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سا یعنی برتن مانگا اور بکری میں سے دودھ نکالا، اور اس بکری نے کافی دودھ دیا. تو اس طرح کے معجزات دیکھے گئے ہیں، کافی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. بارش نہ آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور پانی کافی ہوتا گیا جب تک روک دیا گیا. تو لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے علاوہ جب وہ ساتھ رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی کہ جب انہیں بدلہ لینا ہے، مارنے کے لیے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نظر نہیں آ رہے وہ ان کو، یا آگ نظر آ رہی ہے. تو
لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان لانا ہو اس کے لیے آیات کلیئر ہیں، ایون کہ قرآن کی آیات، ایون کہ دنیا میں کونی آیات اگر آپ دیکھیں کہ جس کو دیکھنا ہو کہ زمین، آسمان، پہاڑ، کلاؤڈز، جس طرح سے کھیتی اگتی ہے، جس طرح سے پھول اگتے ہیں، جس طرح سے جانور ہیں، یہ ساری نشانیاں اگر شرعی آیات، قرآن کی آیات کو نہیں بھی اگر آج ہم عربک سمجھتے اس طرح، تو دنیا میں جس طرح کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اور اب سائنس کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جس طرح سے ہم الٹرا ساؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم مائکروسکوپ میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو یقین کرنا ہو تو اس کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے نشانیوں کی، لیکن جسے نہ یقین کرنا ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اسی طرح کی نشانیوں کی ڈیمانڈز کرتے رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 119 ہے، اِنَّا بے شک ہم نے ارسلناکا، را سین لام سے ہے، رسالت اور رسول کا لفظ بھی اسی سے ہے، تو ہم نے بھیجا، نہ یعنی آپ کو، یعنی آپ کی طرف، کا یعنی آپ کی طرف، اور نہ یعنی ہم نے بھیجا آپ کی طرف، بالحق ساتھ حق کے، بشیرن و نذیرن، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی نون زال را سے ہے، ڈرانے والا بنا کر، یعنی وارننگ دینے والا، ولا تسأل اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، عن بارے میں، اصحاب الجحیم، صحابہ، صحب یعنی کمپینینز آف جحیم، جہنم کے، جہنم کا ایک نام ہے جحیم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھورنا، جیسے شیر اپنے پرے کو، جس کا شکار کرنا ہوتا ہے اس نے، تو وہ بیٹھ کے گھورتا رہتا ہے کہ کون سا صحیح موقع ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا جائے، تو جہیم بھی یعنی دوزخ کا ایک نام ہے کہ جو دیکھ رہی ہوگی، گھور رہی ہوگی ان لوگوں کو جن کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان نہ ہو کہ کیا ان کے بتانے میں یا ان کی کوئی بات میں کمی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کرتا تھا کہ کاش کوئی آیت، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ ایسی دے دیں، although کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ کافی اس طرح کے معجزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کافی چیزوں سے پتہ چل جاتا تھا، ان کی پرسنالٹی کے روب سے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں اللہ کے، اور لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ جب وہ اتنی زیادہ نشانیاں مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ جو سارے ڈیزرٹس ہیں اس کو گرین گارڈنز میں تبدیل کر کے دکھائیے، اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو یہ جو احد پہاڑ ہے یا یہ جو پہاڑ ہیں ان کو سونے کے پہاڑ بنا کے بتائیے، یا پھر کہتے ہیں یہاں سے نہریں جاری کر کے دکھائیے جو پانی کی کمی ہے یہاں پر۔ تو اس طرح کے دل کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہ جاتا تھا، اور اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بار چوائس دی گئی، یعنی فرشتے کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا گیا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہ جو یہ چیزیں یہ لوگ مانگتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ بنا دیں یا یہاں پہ گرین لش گارڈنز بنا دیں یا پانی کی نہریں بہا دیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی تو پھر جس طرح پیچھے قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ نشانی دینے کے بعد اگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے تو ان کے پر سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اگر مکہ والوں کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو ان کو یہ نشانیاں دے دی جائیں، اور اگر اس کے باوجود پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کبھی بھی پہلے کسی اور قوم کو عذاب نہیں دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوز کیا کہ نہ نشانیاں نہ دی جائیں، تاکہ ان کو لمبا وقت دیا جائے تاکہ وہ شاید لوٹ کر دین پر آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو چیز بھی لے کر آئے ہیں اور وہی حق ہے، اور آپ کا جو رول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ ایمان نہ لانے والے ایمان کیوں نہیں لائے، اور یہ آپ صرف اچھی بات یعنی ان کو گڈ نیوز اور ان کو کوشن اور وارننگز دینے کے لیے آئے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگ جہنم اپنے لیے اپنی حرکتوں کی وجہ سے چوز کر چکے ہیں تو ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بالکل وہی چیز ہمارے لیے ایکسٹینڈ کرتی ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دل ہار جائیں اگر ہم دین کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں اور ہم فرسٹریٹ ہو جائیں
اور ہم بالکل یعنی گیو اپ کر دیں کہ نہیں میری تو بات مطلب کوئی نہیں مان رہا، یا بہت تھوڑے لوگ مان رہے ہیں تو لہٰذا مجھے آگے بتانی ہی نہیں چاہیے کسی کو بات، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کے اوپر اجر دیں گے. اس بات پر اجر نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دین پر آئے یا مانے. وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ ان کے لیے آیات کافی ہیں، اور جو اپنے آپ کو جہیم کے لیے لکھوا چکے ہیں، جو اصحاب الجحیم ہے، اس کے بارے میں سوال اس سے نہیں کیا جائے گا جو اللہ کی بات کو آگے پہنچا رہا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں ولن، اور ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے. کون راضی نہیں ہوگا؟ الیہود ولن نصارا، نہ یہود آپ سے راضی ہوں گے اور نہ ہی نصارا، نہ جیوز اور نہ کرسچنز. کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تتبعا، تابعین سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا. جب تک کہ آپ فالو نہیں کر لیتے کیا چیز؟ ملتہم، ان کی ملت کو. میم لام، لام روٹ ہے، یعنی ان کے طور طریقوں کو، ان کی ٹریڈیشنز کو، ان کی سٹائل کو. جب تک آپ فالو نہیں کر سکتے کہ جس طرح وہ، ان کے پاس بھی بہت سارے پیغمبر آئے تھے لیکن کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یا پیغمبروں کو مار دیتے تھے، یا ان کو نکال دیتے تھے، یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے لائف سٹائل میں چینج نہ لائیں. جس طرح سے وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، ایون کہ اہل کتاب مانے جاتے تھے انہوں نے، لیکن یہ رول بنایا ہوا تھا کہ کتاب ہر ایک کے پاس نہیں ہوگی، اور اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ناموری اور اپنا جو اپنی کرسی تھی، بیسکلی اپنی حکمرانی، اپنی پوزیشنز، اپنے سٹیٹس، اس کی وجہ سے مال حاصل کرنا، اس کی وجہ سے مطلب ایک فالوئنگ تھی ان کی، اور اس وجہ سے وہ الٹے سیدھے جس طرح کے بھی حکم دے دیتے تھے لوگوں کو، تاکہ اپنی کنوینئنس پر، اپنی آسانی پر، زندگی میں جو انہیں جس طرح سے کرنا ہے، غلط کام، فراڈ کام، برا کام، جہاں پہ جس سے بدلہ لینا ہے، جس چیز کی اجازت دینی ہے لوگوں کو حرام کی، تو وہ ساری چیزیں وہ آرام سے کر سکیں. اور وہی چیز وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کر لیں، کچھ چیزوں کے بارے میں فلیکسیبل ہو جائیں، اتنے ریجڈ نہ ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو یہی ہے. تو جب تک آپ ان کی ملت کو پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ ان کے طور طریقوں کو ان کی طرح سے پیغام نہیں دیں گے، تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک ہمارے لیے ایک مشکل بن کر آ گیا. اگر لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا تو پھر ہماری کوئی فالوئنگ نہیں رہے گی، کوئی ہمیں نہیں مانے گا، کیونکہ یہ تو بالکل سب کو برابر کر دیتے ہیں، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے اسلام میں. اور مطلب ہے کہ جو کام اللہ روک دیتا ہے تو پھر یہ اپنے لیے بھی روک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، امیر اور غریب سب ایک ہی کمانڈ کو، ایک ہی طرح کی چیز کو فالو کریں گے. جہاد پہ بھی جائیں گے تو سب جائیں گے، نمازیں بھی سب کو ہی پڑھنی ہے، روزے بھی سب نے رکھنے ہیں، یعنی اور صدقہ بھی سب نے دینا ہے. تو جبکہ یہ لوگ تو اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے تھے. یہ لوگ بالکل الگ، امیروں کا الگ انداز تھا، غریبوں کا الگ انداز تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کر دیتے ہیں، ان کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ لوگ، ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں. کیونکہ جو اپنی لائف سٹائل کے، اب آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ایون مسلمانوں میں جو لوگ اپنی لائف سٹائل، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن چاہے اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ مسلمان کہیں، لبرل مسلمان کہیں، ماڈرن مسلمان کہیں، جس طرح سے بھی بہت ساری چیزیں جو اپنے لیے وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان کا رواج ہے، یہ تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور اسلام میں سختی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو لے کر اس طرح سے اپنے لائف سٹائل میں جسٹیفائی کرتے ہیں. تو وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں سننا پسند کریں گے جہاں پہ انہیں بتایا جائے کہ نہیں، یہ پابندی ہے، یہ لمیٹیشن ہے، یہ حکم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے پہ آ جائیں. کل، آپ کہہ دیجئے، اِنَّا، بے شک، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے. الہدا، وہی اصل والی ہدایت ہے. یہ ساری جو چیزیں تم کہہ رہے ہو اور اس کو فالو کرنا، لوگوں کو فالو کرنا، اندھی تقلید کرنا، یہ اصل گائیڈنس نہیں ہے. آپ یہ چیز ان کو کلیئر کر دیجئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اور ایکسٹینشن ہم پر بھی ہے
کہ ہم بھی یہ چیز نہ کریں کہ لوگوں کو فالو کرنے میں کہ سب یہ چیز کر رہے ہیں تو یہ نارمل ہے، سب اگر سود سے یوز کر رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں تو یہ پھر نارمل ہے، سب اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو نارمل ہے، سب اس طرح سے بے حیائی کرتے ہیں تو نارمل ہے، سب اس طرح سے شادیاں مناتے ہیں تو یہ سب نارمل ہے، سب اگر اس طرح کی پارٹیاں مناتے ہیں، ویلنٹائن مناتے ہیں، ہیلووین مناتے ہیں تو یہ سب نارمل ہے۔ یہ سننا بھی نہیں اچھا لگتا بہت سارے لوگوں کو، اور پھر اس طرح کے پڑھانے والے بھی لوگوں کو برے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، یہی تو اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، البتہ اگر اتباع کی آپ نے۔ اب آپ دیکھیں کتنے اسٹرکٹ ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اگر آپ نے پیروی کی اہواہم، ہا واو یا ہوی خواہش کو کہتے ہیں، ایسی خواہش جو لے ڈوبے، جو پورا انسان کو فارغ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے ان کی ڈیزائرز کی، ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بعد الذی، اس کے بعد کہ جاءک، جیم حمزہ یا سے ہے، آ گیا آپ کے پاس، من العلمی، نالج، علم آنے کے بعد آپ نے پھر بھی انہی کو جا کر فالو کیا، تو پھر کیا ہوگا رزلٹ؟ ما لکا من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے من ولی، کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی ساتھی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ نصیر کا روٹ ہے نون صاد را، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد جو بہت ہی ڈیسپریٹ حالات میں، بہت ضرورت کے وقت میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نالج آنے کے باوجود اگر آپ نے انہی کو جا کر فالو کیا تو پھر آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایت، کوئی ولایت، کوئی مددگاری، کوئی مدد آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اتنے اسٹرکٹ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ ہم سب مسلمان جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم سن لیں کہ یہ اٹ از آؤٹ آف کویشچن کہ ہم ان لوگوں کے ٹریڈیشنز کو فالو کریں، ان لوگوں کی پارٹیز کو فالو کریں، ان لوگوں کے رنگ میں رنگ ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے رنگ میں، دین کے رنگ میں رنگنے کو کہا گیا ہے۔ آخری آیت ہے آج کے لیے، الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، دی ہم نے انہیں الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، تالام واو سے ہے، تلو تلمن، یعنی اسی طرح اس کو فالو بھی کرنا۔ تلاوت کرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی خوبصورتی سے، لیکن اس کو اس کے اوپر عمل بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دی ہم نے ان کو کتاب، اور وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، کس طرح؟ حق تلاوتی ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اور میں نے آپ کو تلاوت کا میننگ بتایا کہ صرف یہاں پہ خوبصورتی سے پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کا تلاوت کا جو حق ہے اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں، بہ، اس پر، یعنی اس کتاب پر، ومن، اور جو کوئی، یکفر بھی، کفر کرے گا اس کا، یعنی کہ تلاوت اچھے سے نہیں کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے پڑھنے کی خالی بات نہیں ہو رہی ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کا کفر کرے گا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے میں سے ہے، خاسین را۔ اب آخر میں دیکھیں کتاب کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ جب یہاں پر ٹاپک ہم نے شروع کیا تو اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ نشانیاں وہ مانگتے ہیں، تو کتاب ان کے سامنے ہے۔ تھرو آؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں جس کو ایمان لانا ہے تو کتاب کے اندر آیات ہے، اگر وہ کتاب کو پڑھیں گے تو انہیں خود ہی محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ شرعی آیات اور کونی آیات، کونی کائنات میں سے جو نشانیاں ہیں، آپ دنیا میں بھی دیکھیں ان سب چیزوں کی طرف سے ایک ہی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ریمائنڈرز کے لیے پروفٹ بھیجے ہیں۔ پھر ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا کہ آس پاس میں جو بھی لوگ ہیں جو اپنے ٹریڈیشنز کے حساب سے چل رہے ہیں، جو اپنی چیزیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، چاہے وہ جوز اور کرسچنز کا یہاں پہ بتایا گیا ہے کیونکہ پرائمریلی وہ زیادہ ریلیونٹ بات ہے، لیکن ہمارے آس پاس بھی جو بھی ہوں گے وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا چلو میری دوستیں یہ کر رہی ہیں تو میں یہ کر لوں، چلو آج اس طرح کی پارٹی ہے، چلو اس طرح سے تصویریں کھنچانی ہے، جو بھی چیز ہے اسٹرکٹ لگتی ہے، لیکن خاص طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہی میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، بیکاز دیٹ از الہدا، دیٹ از گائیڈنس، وہی گائیڈنس ہے۔ تو پھر میں اس سے نہیں ہل سکتا ہوں یا ہل سکتی ہوں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کی تلاوت سے ریلیٹڈ ہمیں بتایا کہ اس کا جو حق ہے،
قرآن کا جو حق ہے اس کو اسی طرح سے تلاوت کیا جائے. اور اگر جیوز اور کرسچنس کو بھی دیکھا جائے، اگر ان کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے پہلے اپنی کتابوں کو صحیح سے پڑھا تھا، جس طرح سے اس کو پڑھنے کا اور اس کے پر عمل کرنے کا حق تھا، تو وہ ڈائریکٹلی خود ہی قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے. بیکاز جنہوں نے اپنی کتابوں کا، چاہے وہ انجیل تھی، چاہے وہ تورات تھی، ان کتابوں کا حق ادا کیا، تو وہ خود ہی آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، اور انہیں خود ہی اس کتاب میں نشانیاں نظر آئیں گی. اور ان دا سیم وے جو قرآن کو بھی صحیح سے پڑھے گا جیسے کہ اس کا حق ہے، تو پھر وہ ضرور ایمان لانے پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اس کو کفر کرے گا، یعنی اس کو منہ موڑے گا، اس کے اوپر فالو نہیں کرے گا، تو پھر وہ خسارہ پانے والے میں ہوں گے. تو قرآن کا حق کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرضیت میں ہے. اللہ نے یہاں پہ قرآن کی آیت بنائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو، یعنی جو پڑھتے ہیں کتاب کو، جس طرح کہ اس کا حق ہے. قرآن کا حق 5 ہیں. نمبر 1، اس کو بلیو کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کی عزت کرنا، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا. نمبر 2، اس کی اچھی سی تلاوت کرنا. اور یہ کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے ہم اچھے سے اس کی لرن کریں گے تلاوت کرنا تو ہی ہو سکے گی. نمبر 3، اس کو سمجھنا، اس کے فہم پر کام کرنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے معنی سمجھنا. اور نمبر 4، اس حساب سے زندگی گزارنا، یعنی اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا. اور پھر نمبر 5 ہے اس کو آگے بڑھانا، اس کے میسج کو آگے بڑھانا. اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اچھا یہ ہر ایک کا فرض تو نہیں ہے کہ اسلام میں قرآن کو پڑھا جائے یا اتنی ڈیٹیل سے پڑھا جائے، تو یہاں یہ قرآن خود گواہی دیتا ہے اس بات کا کہ اس کو پڑھو جیسا کہ اس کا حق ہے. اب حق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن خوانی کروا دیں، نیا گھر خریدا ہے تو وہاں پڑھا دیں یا چلا دیں، یا کچھ لوگوں کو بلا کے ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، ایک پیج یہ پڑھ رہے ہیں، ایک پیج وہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح شادیوں میں سر کے اوپر رکھ رہے ہیں. یہ سارے قرآن کے حق نہیں ہے. یہاں پہ قرآن کو اس کے حق کے مطابق، یعنی کہ اس کو پڑھنا ہے خوبصورتی سے بھی، اور اس کو صحیح تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. اس کو تفہیم، اس کی سمجھ آنی چاہیے. معنی سمجھ آئیں گے تو ہی ہم اگلا اسٹیپ کر سکیں گے کہ اس پر عمل کر سکیں گے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل قرآن بنائیں، قرآن کو صبح شام رات میں ہر وقت پڑھنے والا بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین.